میرے بچے اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو گئے۔ میں اکیلی بڑھیا اپنے کمرے میں تنہا رہنے لگی اور پھر ایک دن میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ وہ میرے مرحوم شوہر کے دوست تھے جنہوں نے میری تنہائی کو دیکھتے ہوئے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا۔ جب یہ بات میں نے اپنے بچوں کو بتائی تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا، لیکن میں نے شادی کر لی۔ میرے بچوں نے مجھ سے قطع تعلقی کر لی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے لگی اور پھر 1 سال بعد اچانک ہی میرے دروازے پر آج میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میرے شوہر بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ وہ عمر رسیدہ تھے، زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن جتنا بھی کما کر لاتے ہیں ہم دونوں اس پر صبر شکر کر کے گزارا کر رہے تھے۔ میری طبیعت کی خرابی دیکھ کر میرے شوہر نے بھی آج دکان پہ جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو چھوڑ کر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میرے سر میں رات سے درد تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو بات میں نے خود اپنے شوہر سے چھپا لی تھی۔ اگر میں انہیں وجہ بتاتی تو وہ پھر سے مجھے نصیحت کرتے کہ میں اس قدر کیوں سوچتی ہوں اور اپنے سر پر ہر چیز کو کیوں سوار کر لیتی ہوں۔ لیکن میں کہا کرتی تھی کہ میرا دل تو بے حد ٹوٹا ہوا ہے اور اس ٹوٹے ہوئے دل سے درد کی ٹھیسیں اٹھتی ہیں۔ ساری زندگی اگر ہم کسی کے لیے گزار دیں اور پھر جب ہم اپنا حق وصول کریں، اپنے دیے گئے وقت میں سے کوئی چیز اپنے لیے منتخب کریں اور پھر ہمارے اپنوں کا ان پر شدید رد عمل آئے، تو ایسے میں دل کا ٹوٹنا تو بنتا ہی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر سہ سہ کر اب تھکنے لگی تھی۔ اسی لیے رات کو جب میں نے اس حوالے سے زیادہ ہی سوچ لیا تو میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ میرے شوہر کا اندازہ تو تھا کہ میری طبیعت اب اکثر کیوں خراب رہنے لگی ہے، لیکن وہ مجھے ڈانٹنے اور غصہ کرنے کی بجائے سمجھا رہے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ تو بنا دیا، لیکن پھر انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ آج آپ کوئی بھی کام نہیں کریں گی اور آرام کریں گی، میں بھی دکان پر نہیں جاؤں گا۔ ابھی ہم دونوں کے درمیان یہی گفتگو چل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آرام کریں، میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر کون ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، میں بھی نہ جانے کس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی ایک طرف کو ہٹے، سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، جسے میں نے بامشکل اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ میری آنکھوں سے اچانک سے آنسوؤں کی برسات ہو گئی اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پورے 1 سال بعد اس طرح مجھے اس شخصیت کا سامنا کرنا پڑے گا جسے میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے جیسے دھڑکنے لگا اور میں اپنے دھڑکتے دل کو قابو میں رکھ کر اپنا دل تھام کر آنے والی شخصیت کو دیکھنے لگی، جو مجھے دیکھتے ہی اندر داخل ہوئی تھی، اور میرا ہاتھ پکڑ کر جو کچھ انہوں نے کہا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میری سالوں کی ریاضت کو انعام مل گیا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر ایک بار پھر سے آنسوؤں کی برسات میں بھیگ رہی تھی۔ پورا 1 سال لگا تھا اس منظر کے لیے۔ میں نے بہت دعائیں کی تھیں، اور آج جب وہ پورا ہو رہا تھا تو میں اس ایک ایک دن کا حساب اپنے ذہن میں لا رہی تھی جس نے مجھے بے حد تکلیف پہنچائی تھی۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ زندگی کی کایا پلٹ چکی تھی اور میں اللہ پاک کی شکر گزار تھی۔ لیکن ان سب کے پیچھے مجھے کیا کچھ سہنا پڑا تھا، وہ سب میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماضی میں کھو گئی۔ میرا ماضی دردناک تھا، درد سے بھرپور تھا۔ مجھے اپنوں کی بے رخی کا سامنا تھا اور ان کی بے رخی نے مجھے اندر ہی اندر مار ڈالا تھا، ختم کر دیا تھا۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا جس نے مجھے صحیح معنوں میں بتا دیا کہ زندگی کس قدر غیر متوقع ہے، اور اس میں ہونے والے ہمارے ساتھ تمام واقعات بھی غیر متوقع ہی ہیں۔ اس بات کا مجھے یقین آ گیا تھا۔ میں نور جہاں اپنے والدین کی دوسری بیٹی تھی۔ بڑی بہن کی جلدی شادی والدین نے کر دی۔ 16 سال کی عمر میں ہی وہ شادی کر کے بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب میں اکیلی والدین کی خدمت کے لیے رہ گئی تھی۔ میں نے دل و جان سے ان کی خدمت کی تھی۔ دنیا میں سب سے بڑا غم جو میری نظر میں تھا وہ والدین کو کھونے کا غم تھا،
اور انہیں اپنے سامنے بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میری عمر صرف 17 برس تھی اور میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والدین کے اولاد ہونے میں تاخیر ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ہماری عمر کم تھی اور ان کی عمریں زیادہ ہو گئی تھیں۔ اب میرے والدین کو یہی فکر ستا رہی تھی کہ ہمارے بعد نور جہاں کا کون ہوگا۔ ان کا کوئی بیٹا یعنی میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا کہ جس پر انہیں آسرا ہو کہ ہمارے بعد وہ نور جہاں کو سنبھال لے گا۔ اسی لیے انہوں نے میری 17 برس میں ہی شادی کر دی اور میں شادی کر کے ایک بھرے بھرے سسرال میں آ گئی۔ میری شادی میری امی کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ وہ کافی امیر تھے۔ دولت کے ان کے یہاں ریل پیل تھی۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے شوہر بھی اچھی عادات کے مالک تھے، اخلاق کے اچھے تھے، عزت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کی محبت نے مجھے انتہائی کم عمری میں ہی گھرداری میں دلچسپی لینا سکھا دیا تھا۔ میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی تھی۔ ان کی موت نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا، لیکن اب مجھے اپنی والدہ کی فکر تھی۔ والد اور والدہ ساتھ تھے تو کوئی فکر نہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ لیکن اب والدہ اکیلی رہ گئیں تو اپنے شوہر کے مشورے سے میں انہیں اپنے گھر پر ہی لے آئی اور کسی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میری والدہ ویسے بھی کافی ضعیف تھیں، اسی لیے کوئی کیسے ان پر اعتراض کر سکتا تھا۔ اسی دوران مجھے 18 سال کی عمر میں ماں بننے کا شرف حاصل ہوا اور میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ میرے شوہر مجھ سے بہت خوش تھے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ سسرال میں بھی کوئی جھنجھٹ نہ تھی۔ میرے سسر نے اپنی حیاتی میں ہی اپنے تمام بیٹوں کو جائیداد کے حوالے سے وصیت کر دی تھی۔ میرے جیٹھ کو جائیداد کا وارث بنایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تمام بھائیوں میں برابر جائیداد کی تقسیم کر دینا۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے شوہر کو شروع میں کاروبار میں نقصان ہوا تھا تو انہوں نے جیٹھ سے اپنے حصے کی آدھی جائیداد لی اور کاروبار میں رقم لگائی تھی۔ کاروبار میں خوب برکت ہوئی اور یہ سب میری اولاد کے آنے سے ہوا تھا۔ دوسری جانب ایک وجہ میں یہ بھی قرار دیتی تھی کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ شاید انہی کی دعاؤں سے یہ سب کچھ مجھے مل رہا تھا، اور ویسے بھی یہ میرے اللہ کی دین تھی، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اسی دوران جب میرا بیٹا 3 سال کا ہوا تو میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو بھی جنم دیا۔ مجھے اپنی زندگی مکمل لگنے لگی، لیکن انسان جو سوچتا ہے ویسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے زندگی میں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں اور میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو اسی دوران مجھے ایک ایسے صدمے سے دوچار ہونا پڑا جسے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور نہ جس کا خیال کبھی ذہن میں آیا تھا، نہ کبھی گمان کیا تھا۔ محض 24 برس کی عمر میں ہی میں بیوہ ہو گئی۔ میرے شوہر انتقال کر گئے اور مجھے انتہائی کم عمری میں ہی یہ صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ یہ میرے لیے ایسا تھا جیسے میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے لگی ہوں اور میرا کوئی آسرا اور سائبان نہیں ہے۔ امی نے جب یہ دیکھا کہ ان کی بیٹی انتہائی کم عمری میں ہی تنہا رہ گئی ہے تو وہ بہت زیادہ اداس رہتیں۔ ضعیف وہ پہلے سے ہی تھیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی، لیکن مجھے یہ سہارا تھا کہ میری ماں زندہ ہے، چاہے وہ سانس لے رہی ہے لیکن میرے پاس تو موجود ہے۔ سسرال میں شوہر کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ ابھی میری عدت گزری ہوئی تھی کہ میرے جیٹھ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ جس پورشن میں رہتی ہوں وہ خالی کر دیا جائے، انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی میں حیران رہ گئی کہ بھلا میں اپنے پورشن کو کیسے خالی کر سکتی ہوں۔ یہ پورشن تو میرے شوہر کا تھا، ان کی وجہ سے ہی میں یہاں پر رہ رہی تھی۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب جب وہ زندہ نہیں ہیں، اب آپ ایک کمرے میں بھی گزارا کر سکتی ہیں، پورے کا پورا پورشن آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں احتجاج کرتی رہ گئی اور انہوں نے مجھے 2 بچوں اور میری ماں سمیت مجھے سرونٹ کوارٹر میں دھکیل دیا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میری زندگی کی ایک بہت بڑی مشکل تھی۔ سرونٹ کوارٹر کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم 4 لوگ رہ رہے تھے۔ میرے بچوں کو اچھا کھانا پینا اور پہننے کی عادت تھی کہ شوہر کی آمدنی اچھی خاصی تھی، لیکن جیسے ہی ان کے باپ کا انتقال ہوا
تو تمام لوگوں کے خون سفید ہو گئے، یہاں تک کہ سکے رشتہ داروں نے بھی آنکھیں پھیر لیں۔ دادا تو ویسے ہی اس دنیا سے گزر گیا تھا، حالانکہ وہ وصیت بھی کر کے گئے تھے کہ ہر ایک کو ان کے حصہ برابر کا دیا جائے، لیکن جیٹھ خام خواہ تاخیر کر رہا تھا۔ میرے شوہر نے تو ان سے جائیداد کا آدھا حصہ بھی لے لیا تھا، باقی آدھا ان کے پاس ضمانت کے طور پر موجود تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی بیوہ کو ان کا آدھا حصہ لوٹا دیتے، لیکن آدھا حصہ لوٹانے کی بجائے انہوں نے ہماری دکان پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے بیٹے کو وہاں بھیجنا شروع کیا۔ میرا بیٹا اس وقت کم عمر تھا، 9 سال کا تھا۔ اسے کیا خبر ہونی تھی کہ اسے کیا سمجھ تھی، اسی لیے میں نے بھرپور طور پر اپنے حق میں آواز اٹھائی اور دکان ان کے قبضے میں جانے سے روک دی، جس کا بدلہ انہوں نے یوں لیا کہ مجھے گھر سے نکال دیا اور وہ باقی کا آدھا حصہ بھی ہڑپ کر گئے۔ میں اکیلی ذات تھی، میرے ساتھ کسی مرد کا ساتھ نہ تھا، نہ میرا کوئی بھائی تھا۔ والد صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ایسے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور دکان کو بیچ کر اسے اپنے لیے گھر خریدا اور باقی پیسے کاروبار میں منافع کے طور پر لگا دیے۔ میری زندگی دوبارہ سے صفر پر آ گئی تھی، اوپر سے 2 بچوں کا ساتھ تھا۔ ضعیف اور بوڑھی ماں میرے ساتھ تھی۔ میں بچوں کو ماں کے پاس چھوڑ کر گھروں کے کام کرنے لگی۔ صبح سے جاتی تو شام کو واپسی ہوتی۔ بچے میری راہ تک رہے ہوتے۔ شام کو جا کر میں انہیں کھانا بنا کر دیتی۔ حالات اس قدر کٹھن ہو گئے کہ ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا، لیکن ایسے میں بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ سر پر چھت تو تھی، گھر چل رہا تھا، بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، یہی بہت تھا۔ حالانکہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت میں میری اپنی ذات کہیں رہ گئی تھی۔ کام کر کر کے میرے ہاتھ شل ہو جاتے، میری کمر دکھنے لگتی۔ شادی سے پہلے کام کرنے کی عادت تھی، لیکن شادی کے بعد شوہر اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ ویسے بھی بھرے بڑے گھر میں سارے کام ملازم کرتے تھے اور میرا کام صرف بچوں کی دیکھ بھال تھا۔ لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا، حالات بدل گئے اور اس قدر برے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ ساری عیاشی ختم ہو کر رہ گئی۔ بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کے اخراجات بھی مجھے دیکھنے پڑے، لوگوں کی ناانصافیاں بھی سہنی پڑیں۔ مجھے اس گھر سے بھی نکال دیا گیا جو میرے شوہر کا تھا اور جس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی تھی، لیکن میں صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی اور جہاں تک ممکن ہو سکا اپنے بچوں کے لیے کوششیں کیں۔ کام کر کر کے میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ اسی دوران اماں بیمار پڑ جاتیں تو مجھ پر کام کا بوجھ زیادہ ہو جاتا۔ بڑی بہن بیرون ملک موجود تھی، وہ تو جیسے بھول ہی گئی تھی کہ اس کی بوڑھی ماں زندہ ہے۔ ایسے میں میری ماں جب مجھے اس قدر محنت سے ادھر ادھر بھاگ دھوڑ کرتے دیکھتی اور میری خدمت پر وہ مجھے بہت دعاؤں سے نوازتی تھی، نم آنکھوں سے ان کی دعائیں میں وصول کرتی کہ نہ جانے کون سی گھڑی ہوگی جب مجھے سکون ملے گا۔ زندگی میں بس چند سال ہی خوش رہ پائی تھی جب میرے شوہر موجود تھے، اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو دنیا نے آنکھیں پھیر لی تھیں، بالکل انجان ہو گئے تھے۔ سکے رشتوں نے بھلا دیا تھا، میں تو چلو اپنے سسرال والوں کے لیے پرائی ہی تھی، لیکن خون تو ان کا اپنا تھا، میرے بچے تو ان کے اپنے ہی تھے۔ پھر بھی ان کی نظروں نے غیرت نہ کھائی اور ہمیں در بدر پھرنا پڑا۔ میرے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، بیٹا بہت ہوشیار اور ذہین تھا، نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی تو کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ اس کے کالج میں تمام اخراجات میں نے دن رات محنت کر کر کے بھرے تھے۔ وہ بہت خوش تھا، وہ دونوں میری قدر بھی کرتے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ ماں نے بیوگی کے بعد بہت مشکلوں سے ہمیں بڑا کیا ہے اور کٹھن حالات دیکھے ہیں۔ اکثر اوقات رات کو انہوں نے مجھے روتے بھی دیکھا تھا، جب میں اللہ کے حضور رو رو کے اپنے حالات میں آسانی کی دعا مانگا کرتی تھی۔ اس وقت وہ میرے پاس آتے اور مجھ سے چیمٹ جاتے۔ ان کی عمریں اتنی زیادہ نہیں تھیں، لیکن وقت نے انہیں بہت سمجھدار کر دیا تھا۔ اسی دوران میری والدہ شدید بیمار پڑ گئیں اور مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے دعا دی تھی کہ تجھے اپنی زندگی میں بہت سکھ دیکھنے کو ملے گا، بس تو صبر سے اس بات کا انتظار کر۔ میں بس ان کی بات پر مسکرا کر رہ گئی تھی کہ اماں اب کون سا سکھ دیکھنے کو ملے گا، اب تو شاید قبر میں ہی سکون نصیب ہو۔ دل ہی دل میں سوچ کر میں نے اپنی والدہ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ پہلے جو مجھے ان کا آسرا تھا اب وہ موجود نہ رہا۔ بچے بڑے ہو گئے تھے،
لیکن اب میں خود کو پہلے سے زیادہ اکیلا محسوس کرتی تھی۔ اس اکیلے پن نے مجھے اندر ہی اندر مار دیا۔ بیٹے نے انتہائی نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی تو اسے اسکالرشپ کی بنیاد پر یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ بیٹی اب کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اسی دوران بیٹے نے پارٹ ٹائم نوکری شروع کی اور میرے پاس جو کچھ بچت اور جمع پونجی تھی اس سے ہم نے کاروبار شروع کیا۔ کاروبار پھل پھول رہا تھا۔ تب میرے بیٹے نے مجھ سے کہا، اماں اب آپ گھروں کے کام نہیں کریں گی، اسی کاروبار سے اور میں نوکری کروں گا تو ہم گھر چلائیں گے۔ بہت ہو گیا اور آپ نے بہت کام کر لیا۔ کام کر کر کے اب آپ کے ہاتھوں میں چھالے بن گئے ہیں۔ اب آپ کے سکون کے دن ہیں۔ اور تب میں زندگی میں پہلی بار روتے روتے مسکرا دی تھی۔ تو یہی وہ دن تھا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ بیٹے نے میرے تمام کام چھڑوا دیے۔ میری عمر اس وقت 40 برس تھی۔ بہت زیادہ نہ تھی، لیکن زندگی نے اس قدر کٹھن حالات دکھائے تھے کہ وقت سے پہلے ہی خود کو بوڑھا تصور کر لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ 2 سال آرام اور سکون سے گزرے کہ میری زندگی میں وہ دن بھی آیا جس پر میں حیران رہ گئی۔ بیٹے نے شادی کا شور مچا دیا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنے لیے لڑکی بھی پسند کر لی۔ اس کی شادی ہو گئی، نوکری بھی اچھی خاصی لگ گئی۔ لیکن شاید اب میرے پھر سے برے دن شروع ہو گئے۔ بہو اپنی مرضی اور من مانی والی تھی اور بیٹا اس کا بھرپور ساتھ دیتا تھا۔ ایسے میں مجھے اپنے 16-17 سال ضائع ہوتے دکھائی دے رہے تھے جو میں نے ان کے پیچھے کاٹ لیے تھے۔ حالانکہ اس وقت میری ماں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو تم اکیلی رہ جاؤ گی، تم دوسری شادی کر لو، تمہیں سہارا مل جائے گا۔ لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ اماں اب 2 بچوں کے ساتھ مجھے کون قبول کرے گا؟ ویسے بھی میرے دل میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں لے سکتا۔ جوانی کا جوش تھا، سب کچھ کر لیا، بچے بھی بڑے ہو گئے۔ لیکن اب گاڑی کا پہیہ الٹا چلنے لگا اور ایک بار پھر سے میں خود کو وہیں محسوس کرنے لگی جہاں تب تھی جب شوہر کا انتقال ہوا، بالکل اکیلی تن تنہا۔ بیٹے نے توجہ دینا چھوڑ دی، اپنی زندگی میں مصروف رہتا۔ میں اپنے کمرے میں تنہا رہتی، کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ صبح سے لے کر شام تک میں کمرے میں ہی موجود رہتی، نہ کوئی بات کرتا، نہ کوئی دھیان دیتا کہ میں نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں۔ بیٹی اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، کبھی کبھار مجھے پوچھ لیتی، لیکن جلد ہی جب اس کا رشتہ آ گیا تو بھائی نے اس کی بھی شادی کر دی۔ میں خوش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد وہ مجھے ایسی بھولی جیسے میں خدا نہ خواستہ اس دنیا سے ہی گزر گئی ہوں۔ میرا دل کٹنے لگا اور میں بے حد غمگین رہنے لگی۔ صبح شام دوپہر رات بس میں کمرے میں ہی موجود رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ بیٹا کبھی کبھار اگر بھولے سے مجھ سے بات کرنے آ جاتا تو بیوی سے جلد ہی اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ میں شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ شوہر موجود نہیں تھا، یہی سہارا تھا۔ شکوہ کرتی تو کہیں مجھے اس سے بھی ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ ایک بار پہلے بھی میں گھر سے بے گھر کر دی گئی تھی، تب مجھے بچوں کا سہارا تھا، لیکن اب تو بچے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، مجھے کسی کا سہارا نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی زبان کو بند رکھا، لیکن دل میں بے انتہا درد اٹھتا۔ اسی دوران میری زندگی نے ایک عجیب سا رخ لیا۔ میں اپنی زندگی کے اس رویے پر حیران رہ گئی۔ ہوا یہ تھا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، میں گھر میں اکیلی تھی۔ بیٹی اپنی سسرال میں تھی اور بیٹا اور بہو باہر کی سیر کو نکلے ہوئے تھے۔ دروازہ بجا، میں نے کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے شوہر کے دوست میرے سامنے کھڑے ہیں۔ مجھے وہاں دیکھا تو فوراً سے پہچان گئے، حال چال پوچھا، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے انہیں اندر بلایا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میرے شوہر حیات نہیں تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، اپنے قصے سنانے لگے کہ ان کی بیگم بھی نہیں اور اس وقت وہ انتہائی کٹھن زندگی گزار رہے ہیں۔ دراصل وہ میرے گھر میرے شوہر کی امانت لٹانے مجھے واپس آئے تھے جو کافی عرصے سے ان کے پاس تھی۔ انہوں نے سونے کے کچھ زیورات میرے لیے بنوا کے رکھے تھے جو امانتاً ان کے پاس رکھوائے تھے۔ یہ وہی دن تھا غالباً جس دن ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ بات جب میں نے سنی تو بلک بلک کر رونے لگی۔ ایسے میں انہوں نے مجھے سہارا دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھ سے ایک ایسا مطالبہ کیا جسے سن کر میں کانپ اٹھی۔ انہیں فوراً سے گھر جانے کا کہہ دیا، لیکن انہوں نے برا نہ منایا۔ مجھ سے کہنے لگے، میں نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ اکیلے ہیں، اکیلی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ہم نکاح کر لیتے ہیں تو ایک دوسرے کا سہارا ہوگا۔
ویسے بھی آپ کی عمر کم ہے، بچے اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ بہت تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہیں۔ اکیلا پن بہت تکلیف دیتا ہے، میں بھی اس سے گزر رہا ہوں۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ میرا رشتہ ضرور قبول کریں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے میری امانت لوٹا کر واپس چلے گئے۔ میرا بیٹا اسی وقت گھر میں داخل ہوا اور جب گھر سے ایک مرد کو نکلتے دیکھا تو مجھ پر چیخنے چلانے لگا، لیکن میں اس کی ماں تھی، کب تک یہ برداشت کرتی؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ تمہارے ابو کے دوست تھے، تم سے ملنے آئے تھے، لیکن تم لوگوں نے تو مجھے اس قدر اکیلا کر دیا کہ انہوں نے بدلے میں مجھے رشتہ ہی پیش کر دیا۔ اب میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے نے یہ بات سنی تو بہت واویلا مچا دیا، مجھے برا بھلا کہنے لگا، یہاں تک کہ میرے کردار پر بھی انگلیاں اٹھائیں۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ جن بچوں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنی ذات کو کسی گنتی میں نہ رکھا، آج اسی بچے نے مجھ پر انگلیاں اٹھا کر مجھے بدکار کہہ دیا۔ ایک ماں کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور خون بھی نہ بہے۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی بہن کو فون ملایا اور وہ بھی مجھ پر برس پڑی۔ کہنے لگی، امی اب آپ کی اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، آپ کو اس عمر میں بھی شادی سوج رہی ہے، کچھ تو خیال کریں۔ میرے سسرال والے کیا سوچیں گے؟ بھائی کے سسرال والے کیا سوچیں گے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور اس رات میں کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی، سو نہیں پائی کہ جب میں نے انہیں اپنے طور پر ہر ممکن حد تک ایک اچھی زندگی فراہم کی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، اپنی زندگی میں سیٹ ہو گئے، لیکن انہیں ماں کا خیال تک نہیں آیا۔ جب ماں نے ان کی ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد اپنے بارے میں سوچا تھا تو انہوں نے مجھے بدکار تک کہہ دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ بے شرم ہیں۔ میرے دل پر چوٹ لگی تھی اور اسی چوٹ نے میرے دل کو پتھر بنا دیا۔ اب مجھے ان کے رویے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ بھلا میں ان کے رویے کی کیوں پرواہ کروں جنہیں اپنی ماں کے اکیلے پن کی کوئی بھی فکر نہ تھی؟ میں نے فیصلہ لے لیا اور ان کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ یوں میں نے شادی کر لی۔ مجھے لگا تھا کہ میری اولاد بس ذرا سا غصہ دکھائے گی اور پھر میرے اس فیصلے کا احترام کرے گی، لیکن میری توقع کے برعکس انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ امی آپ نے اپنی زندگی کو چنا ہے، ہمیں مکمل طور پر فراموش کر دیا، ہمارے بارے میں نہ سوچا، اب ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم آپ سے کوئی تعلق رکھیں۔ انہوں نے واضح اور صاف طور پر مجھے یہاں سے چلے جانے کا کہہ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اب آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ ہمارے لیے مر گئی ہیں۔ میں ویسے بھی یہاں سے جانے ہی والی تھی، اپنے شوہر کے گھر ہی میں نے رہنا تھا، لیکن اپنے بچوں کی اس قدر سنگ دلی نے مجھے خون کے آنسو رلایا تھا۔ ایسے میں میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ انہوں نے مکمل طور پر ہر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا تھا کہ چاہے تو اب آپ اپنے بچوں سے تعلق رکھیں اور چاہیں تو نہ رکھیں، لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا تھا؟ میرے بچوں نے تو مجھے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ میں اب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوں۔ یہ سب میرے لیے انتہائی دردناک تھا، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے اکیلے پن کی وجہ سے شادی کی تھی، بچے تو اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، ماں کو بھول بیٹھے تھے، لیکن جب ماں نے اپنی زندگی کے حوالے سے فیصلہ کیا تو ان کے خدشات جاگ اٹھے اور انہوں نے صاف انکار کر کے مجھے کن کن القابات سے نوازا۔ میں وہ سب کبھی نہیں بھول سکتی، چاہے اب اگر وہ شہد کی طرح میٹھا لہجہ بھی لے آئیں تو بھی میں ان کی یہ باتیں کبھی بھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتی۔ میرے شوہر میرے حق میں بہت اچھے ثابت ہوئے تھے، ویسے بھی میرے مرحوم شوہر ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور جیسے میں نے ان کی تعریف سنی تھی انہیں ویسا ہی پایا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی بہت عمر رسیدہ تھے، لیکن کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اکیلی ہوں۔ میرا سایہ بن کر رہتے، میری زندگی اچھی گزرنے لگی۔ تبھی پورا 1 سال ہو گیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے اور یہ احساس ہی نہ ہوا کہ میں اکیلی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، بلکہ قدم قدم پر انہوں نے میرا ہر معاملے میں ساتھ دیا۔ جب کبھی میں اداس ہو جاتی تو اپنی باتوں سے میرا دل بہلاتے، جب کبھی میں اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی تو مجھے ڈانٹتے چھڑکتے نہ تھے، بلکہ مجھے رونے کے لیے اپنا کندھا فراہم کر دیتے۔
میں اپنا دل خالی کر کے سکون میں آ جاتی۔ بھلا ایسے شریک حیات مجھے دوبارہ کہاں ملنا تھا؟ تب مجھے اپنا فیصلہ بالکل درست لگا۔ حالانکہ شادی کے اوائل دنوں میں بھی جب میں نے کافی دنوں تک اپنے بچوں کو نہ دیکھا تو مجھے اپنا فیصلہ غلط لگا تھا، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے محبت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میرا فیصلہ 100% درست ہے۔ اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی۔ وجہ وہی تھی کہ رات کو مجھے اپنی اولاد خوب یاد آئی تھی۔ کیا کرتی، ماں کا دل تھا نا، ممتا تو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جوان ہی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے طبیعت کی خرابی کی بنا پر شوہر دکان پر نہیں گئے تھے۔ دروازہ بجا، وہ کھولنے گئے، میں بے چینی سے ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ سامنے دیکھا تو دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ پورے 1 سال بعد میرے دروازے پر میرا بیٹا اور بیٹی کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً سے اندر آئے اور میرے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگے۔ میں بھی ان کا لمس محسوس کر کے کافی دیر تک روتی رہی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ بیٹے نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی بیوی اسے 6 مہینے پہلے ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہ اکیلے زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، کیونکہ جب مجھ پر گزری تو مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی ہماری موجودگی میں کس قدر اکیلے پن کا شکار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا سبق دیا۔ میں اب آپ کو لینے آیا ہوں۔ جبکہ بیٹی کی کہانی سن کر میرا دل جیسے کسی نے چیر دیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا، امی میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے یہ بھی قبول کر لیا، لیکن اب وہ میرے پاس کئی دن ہو جاتے ہیں، شکل تک نہیں دکھاتے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل کسی نے چیر کے رکھ دیا۔ میں نے اسی وقت ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ ماں نے تمہیں کبھی بددعا نہیں دی تھی۔ ہاں، دل ضرور دکھا تھا، اور اس دل سے کب آہ نکلی مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ میں تمہارے نقصان پر خوش نہیں ہوں، بلکہ تمہارے نقصان پر میرا دل تم لوگوں سے زیادہ غمگین ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرے دروازے تم دونوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، جب چاہو خوشی سے یہاں آ جانا۔ قطع تعلقی تم لوگوں نے کی تھی، میں نے نہیں کی تھی۔ آج بھی میرا دل، میرا گھر تم لوگوں کے لیے ویسے ہی موجود ہے جیسے شروع دن سے تھا۔ میری بات سنتے ہی بیٹے نے اسی وقت یہاں میرے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اور بیٹی نے مجھے گلے لگا کر کہا تھا، امی اب جب کبھی مجھے اکیلا پن محسوس ہوگا میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے اسے دل سے دعا دی کہ بیٹا، اللہ تمہارے شوہر کو ہدایت دے اور وہ دونوں بیویوں کے درمیان انصاف قائم کر سکے۔ وہ میری اس دعا پر رو پڑی اور کہنے لگی، امی اب آپ دیکھنا میرے شوہر کو میرا احساس ضرور ہوگا، کیونکہ آپ نے مجھے دعا دی ہے اور ماں کی دعا ضرور لگتی ہے۔ بس ہم دونوں ہی نادان تھے جو آپ سے آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے دور ہو گئے، جبکہ یہ فیصلہ تو آپ کے حق میں سراسر بہتر تھا۔ ہم ہی اپنی زندگیوں میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کا دھیان ہی نہ رہا۔ آپ نے جب فیصلہ کیا تو ہم نے بھی خود غرضی دکھائی، لیکن جب خود کو ان حالات پر رکھ کر سوچا اور خود پر یہ حالات گزرے تب پتہ چلا کہ آپ نے فیصلہ کیوں لیا ہے۔ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ میں نے ان دونوں کو گلے لگا لیا کہ پورے 1 سال بعد میری اولاد مجھے واپس مل گئی تھی۔ حالانکہ میں ان کے دیے ہوئے زخموں کو بھول تو نہیں سکتی تھی، لیکن نئے سرے سے زندگی کی شروعات ان لوگوں کے ساتھ تو کر ہی سکتی تھی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کر کے جو ایک بے سکونی کی کیفیت میرے دل میں ہر وقت موجود رہتی تھی بالکل غائب ہو گئی اور میں پرسکون ہو گئی۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔